زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اسلامیہ طالبان علوم نبویہ، معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، بدیع السماوات والارضین، جامع الاولین والآخرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت اپنے آقا حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ذکر حسین کی محفل میں شریک ہونے کی سعادت بخشی۔ مسلسل کئی دنوں سے آپ حضرات اس محفل پاک میں حاضر ہو رہے ہیں اور خوب برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، اس لیے آپ حضرات خصوصی طور پر قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ عز و جل آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو حضرات شہدائے کرب و بلا کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اور مجھ پر بھی خصوصی کرم ہے سرکار امام عالی مقام کا کہ آج یہ میرا 8واں بیان ہوگا، مگر اب تک میرا گلا متاثر نہیں ہوا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں 3-4 دن تک بولا ہوں اور میرا گلا متاثر نہ ہوا ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک جگہ کا مسلسل پروگرام لے لیا تھا، تیسرے ہی دن گلے نے جواب دے دیا کہ اب ہمارے پاس طاقت نہیں بولنے کی۔ کسی طریقے سے کھینچا تانی کر کے میں نے بیانات مکمل کیے، مگر اس بار الحمدللہ کسی قسم کی کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی، نہ میں نے کوئی پرہیز کیا، نہ میں نے کسی قسم کا کوئی غرارہ کیا، نہ بھاپ لی، کچھ نہیں، بلکہ ٹھنڈا پانی بھی ہم نے استعمال کیا، مگر الحمدللہ گلے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف اب تک محسوس نہیں ہوئی ہے۔ دعا فرمائیں کہ آئندہ کے بیانات میں بھی محسوس نہ ہو۔ حصول برکت کے لیے میں علامہ فریدی صاحب نے ایک کلام بھیجا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا، تو میں نے سوچا کہ اس کو شیئر کرتے ہیں آپ حضرات سے۔ چند اشعار میں اس کے پیش کرتا ہوں، اور یہ وجد آفریں اشعار ہیں، یعنی ایسے اشعار ہیں کہ جن کو سننے سے حسینیت بیدار ہو جاتی ہے، جس میں توانائی آ جاتی ہے اور دین کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ شاعر با کمال ہوتا ہے جو شعر و شاعری کے ذریعے قوم کو بیدار کر دے۔
اور ایک بہترین پیغام دے۔ یہ اشعار میں نے دیکھے تو میں دنگ رہ گیا کہ علامہ فریدی صاحب بھی کمال کے انسان ہیں، کتنا زبردست پیغام قوم کو دیا ہے انہوں نے اشعار کی شکل میں۔ ایسے علماء کی حاجت ہے جن کی شاعری بامقصد ہوتی، بے مقصد نہیں ہوتی، بلا وجہ وہ ٹائم نہیں کھپاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ان کے اشعار کے ذریعے قوم کو ایک اچھا پیغام ملتا ہے۔ واضح اشعار ہیں اور میں صرف اشعار پڑھوں گا، اس کی تشریح نہیں کر پاؤں گا چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ کہتے ہیں زمیں فلک مہ و اختر حسین والے ہیں۔ زمیں تو زمین اور فلک منے آسمان، مہ منے چاند اور اختر منے ستارے۔ زمیں فلک مہ و اختر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں۔ اب آگے کا جو شعر ہے بڑا زبردست ہے۔ ہم لوگ جلدی کسی کی تعریف نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ کی زبان بڑی مہنگی ہے، تو اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس کے اندر ہے کچھ، تبھی اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ہم لوگ لیپا پوتی کرنے والے اور چاپلوسی کرنے والے نہیں ہیں، زبان تھوڑی قیمتی ہے، تو اگر کسی کے بارے میں کچھ کہا جائے تو اس کا مطلب اس کے اندر ہیں اور صاف ذاتی اور صاف۔ تو یہاں کسی سے کوئی مطلب لینا دینا نہیں کہ اپنی تھوڑی سی چاپلوسی کر کے کچھ مقصد نکال لیا، اپنا جیب کسی کی خالی کروا لی، یہ اپنا کوئی کبھی مزاج شروع سے رہا ہی نہیں ہے، الحمدللہ مرتے دم تک نہیں رہے گا۔ یزید یس سے ہے انکار بچے بچے کو، یزید یس سے، اچھا آپ اس میں دو لفظ آ رہے ہیں اس کو سمجھ لیں، اصغر اور اکبر دو لفظ آ رہے ہیں، اکبر کا معنی بڑا اور اصغر کا معنی چھوٹا، بس اتنا سمجھ لیں آپ، اکبر کا معنی بڑا اور اصغر کا معنی چھوٹا۔ یزید یس سے ہے انکار بچے بچے کو، ہمارے اکبر و اصغر حسین والے ہیں، ہمارے گھر کا بڑا بچہ بھی حسینی ہے، چھوٹا بچہ بھی حسینی ہے، اور ہمارے گھر کے بچے بچے کو یزیدیت سے انکار ہے، کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اور کوئی بھی سنی اپنے بچے کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسا مر گیا وہ۔ آگے فرماتے ہیں رگوں میں جوش لہو میں ہے اس لیے گرمی، رگوں میں جوش لہو میں ہے اس لیے گرمی، ہمارے حوصلہ پرور حسین والے ہیں۔ ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھیاں لے کر، یہ شعر سنیں آپ، چراغ آندھی سے بجھ جاتا ہے نا، بلکہ مختصر معمولی سے ہوا سے بھی چراغ بجھ جاتا ہے، جس چراغ میں جتنا دم ہوگا اتنا ہی وہ مقابلہ کرے گا ہوا کا، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ کہتے ہیں شاعر ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھیاں لے کر، میرے چراغ کے تیور حسین والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، یا آپ عزم کریں، آج اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں، امام حسین کی محفل میں اس عزم کے ساتھ جائیں، شاعر نے جو پیغام یہاں دیا ہے یہ صرف شعر نہیں ہے، یہ پیغام آپ کے لیے ہے، ایک عہد ہے آپ کے لیے۔ کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، ہمارے جسموں پہ یہ سر حسین والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو تم اپنی کثرت تعداد پر نہ اتراؤ، سنو ہمارے 72 حسین والے ہیں۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں، اشعار بہت زیادہ میں چھوڑ چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں، یزید وقت کو لاتے نہیں ہے خاطر میں، یزید وقت کو لاتے نہیں ہے خاطر میں، کہ سرفروشی کے پیکر حسین والے ہیں۔ مہک رہا ہے یہ گلزار کائنات ان سے، جہان خلق کے عنبر حسین والے ہیں۔ صداقتوں کا علم لے کے اٹھتے ہیں جو لوگ، وہ قائدین وہ رہبر حسین والے ہیں۔ یہ راہ ذروں کو سورج بنا کے رکھتی ہے، جہاں میں سب سے اجاگر حسین والے ہیں۔ حسینیوں کو پلائیں گے جام کوثر کے، حسینیوں کو پلائیں گے جام کوثر کے، حضور ساقی کوثر حسین والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور ساقی کوثر حسین والے ہیں، زمیں فلک مہ و اختر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میرا 8واں بیان ہے اور ابھی بہت کچھ بیان کرنا باقی ہے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ کیا بیان کروں کیا چھوڑوں، چونکہ ظاہر بات ہے 8، 9، 10، 11، 12 5 بیانات باقی ہیں،
اور ابھی تو میدان کربلا کا پورا پیش منظر بیان کرنا ہے، امام حسین کی پوری سیرت پاک بیان کرنی ہے، اس زمانے کے پورے حالات بیان کرنے ہیں، اور واقعات کربلا سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، کیا عبرت ملتی ہے، کیا درس ملتا ہے، اور پھر حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے، یہ ساری باتیں تو باقی ہیں ابھی، یعنی اہم اور مین باتیں جو اس طرح کے محفلوں میں بیان کرنا مقصود ہے وہ باقی ہیں ابھی۔ تو ایک میرے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا بیان کروں گا چند دنوں کے اندر۔ بہرحال پورا محرم الحرام ہمارا ہے، کچھ باتیں باقی رہیں گے تو انشاءاللہ جمعے کے بیانات میں یا دروس حدیث میں ان کی تکمیل کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ آج میں اجمال کے ساتھ حضرات اہل بیت اطہار کا اور خصوصی طور پر حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اور ان کے بڑے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کروں گا۔ جو گھر میں خواتین یا ادارے میں آ کر جو خواتین میرا بیان سماعت فرما رہی ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ان کے لیے بالخصوص بہت زبردست نصیحتیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود اپنے کلام میں، کلام الہی میں، صاف لفظوں میں اپنے محبوب کے خاندان والوں کے بارے میں یہ فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت کریمہ اگر اہل بیت اطہار کے حوالے سے کوئی اور آیت نہ ہوتی اور دیگر احادیث کریمہ نہ بھی ہوتی تب بھی حضرات اہل بیت کرام کے لیے صرف یہ ایک آیت کریمہ کافی ہوتی، ان کی عظمت اور ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ وہ تم کو ہر قسم کی ناپاکی، غلاظت اور گندگی سے محفوظ کر دے اور تمہیں مکمل پاک و صاف فرما دے۔ تمہیں ہر قسم کی غلاظت، رذالت، قذارت، گندگی سے محفوظ فرما کر تمہیں ہر قسم سے مکمل طریقے سے پاک و صاف فرما دے، اللہ یہی چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں یہاں ایک لفظ ہے رجس۔ رجسن کا معنی ہوتا ہے گندگی، غلاظت، ناپاک چیز۔ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں یہاں ہر قسم کی ناپاکی مراد ہے، ظاہری ناپاکی ہو، باطنی ناپاکی ہو، اور ظاہری عیب ہو یا باطنی عیب ہو، اخلاق میں کوئی کمی ہو یا کوئی نقص ہو، اس طرح کی تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اب اگر اس آیت کریمہ کی تفسیر اجمالاً بیان کی جائے تو اس کا مفہوم یہ بنے گا، اے میرے نبی کے گھر والوں، میرے نبی کے خاندان والوں، تمہاری شان یہ ہے کہ اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی گندگی سے اور ہر قسم کے عیب سے مکمل طریقے سے پاک و صاف فرما دے۔ یہ عظیم ترین ہے، حضور رحمت عالم کے اہل خانہ کے لیے عظیم ترین بشارت ہے۔ اب ایک بات آپ سماعت فرمانے، پھر گفتگو آگے بڑھے گی۔ یہاں پر اہل بیت کرام سے مراد کون لوگ ہیں یہ سمجھے آپ۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس میں حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضور، یہ اہل بیت میں 5 حضرات، پنجتن پاک، اہل عبا۔ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، حضور کی ازواج مطہرات، حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت ام حبیبہ، ام سلمہ، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ وغیرہ۔ یہ جو ازواج مطہرات حضور کی 11 بیویاں ہیں، ہم سب کی مائیں، ہم سب کے سروں کا تاج، ہم سب کی عزت و آبرو، ہم سب کا ایمان، یہ ازواج مطہرات اس میں داخل ہیں۔ اہل بیت کرام سے مراد ازواج مطہرات ہیں، مگر ہمارے محققین علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں اس میں حضور کا ہر قریبی رشتہ دار مراد ہے۔ اس میں حضور کے سارے بیٹے آ گئے۔ کتنے بیٹے حضور کے ہیں؟ 4 کون بولا بھائی؟ کس نے ایک بڑھا دیا؟ 3 ہی میں اختلاف ہے، کسی نے کہا 2، کسی نے کہا 3۔ راجح قول یہ ہے کہ 3 بیٹے حضور کے ہیں، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ تینوں بیٹے داخل ہیں، 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی مولائے کائنات کے فاطمی اولاد جو حضرت فاطمہ سے ہوئیں، حضرت فاطمہ سے حضرت علی سے کتنے اولاد ہوئیں؟
6, 3 بیٹے 3 بیٹیاں، حضرت فاطمہ کے 6 اولاد ہوئیں، 3 بیٹے 3 بیٹیاں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب۔ اب آپ دیکھیں حضرت فاطمہ کو بہنوں سے کتنا پیار۔ یہ تو بدبخت کہتے ہیں نا ذاکرین موجودہ زمانے کے کہ حضور کی تو ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ، 3 بیٹیاں تو سوتیلی تھیں، گود لی تھی حضور نے۔ حضور کے داماد تو علی شیر خدا مولا کائنات ہیں، ہوتے عثمان غنی داماد نہیں ہیں، کہتے ہیں نا، میں نے اس سے پہلے عرض کیا آپ کے سامنے، پوری ڈیٹیل بیان کی ہے۔ اور حال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے تینوں بیٹیوں کا نام تینوں بہنوں پر رکھا ہے۔ سب سے چھوٹی بیٹی کا نام رکھا رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم نام رکھا، اور پھر زینب نام رکھا۔ کس نے؟ حضرت فاطمہ نے۔ تو حضرت علی شیر خدا کی فاطمی اولاد، حضرت علی مولا کائنات کے علوی اولاد، غیر فاطمی اولاد جو دیگر آپ نے شادیاں کی، ان سے جو آپ کے بیٹے بیٹیاں ہوئی حضرت علی شیر خدا کی، اور بہت زیادہ، انشاءاللہ میں آگے اس کی تفصیل بیان کروں گا، یہ سب اہل بیت کرام میں داخل ہیں۔ تو حضور کی تمام بیویاں اور پنجتن پاک، حضرت علی مولا کائنات خود، اور حضرت علی مولا کائنات کی غیر فاطمی ساری اولادیں، بلکہ بعض محققین فرماتے ہیں کہ اس میں بنی ہاشم بھی داخل ہیں، یعنی حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس، حضرت حمزہ، یہ سارے حضرات، یہ سارے نفوس قدسیہ، یہ حضور کے اہل بیت اطہار میں شامل ہیں، اور ان کو اہل بیت کرام کہا جاتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں جس اہل بیت کرام کا تذکرہ ہے، اس سے مراد یہ تمام نفوس قدسیہ، یہ تمام پاک باز ہستیاں ہیں، ان سب کو حضور سے انتہائی قرب حاصل ہے۔ اب قرآن مقدس میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ یہ اعلان فرما دیں، قُلْ لَا نَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جب اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ سمجھ گئے کہ اہل بیت کرام سے مراد کون لوگ، تو اب اس کا ترجمہ سنیں۔ اے محبوب آپ اپنی زبان سے اعلان فرما دیں کہ اے میرے امتیوں، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، صرف مطالبہ یہ ہے کہ میرے خاندان والوں سے سچی محبت کرنا، بس اس سے زیادہ کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ اور یہ مطالبہ خود حضور نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، پروردگار عالم نے حضور کو حکم دیا کہ اے محبوب آپ جو ان کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو کفر و شرک سے پاک فرما رہے ہیں، ان کا تزکیہ فرما رہے ہیں، ان کو گناہوں سے اور بت پرستی کی آلودگی سے بچا رہے ہیں، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما رہے ہیں، ان کو جنت کی نعمتوں کا حقدار بنا رہے ہیں، آخرت میں سعادت مند بنا رہے ہیں، ہر قسم کی بدبختی سے محفوظ فرما رہے ہیں، تو اے محبوب ان تمام کاوشوں کے نتیجے میں اپنی امتیوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے امتیوں، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی ہدیہ تحفہ نہیں مانگتا ہوں تو فقط یہ کہ میرے بات میرے اہل بیت کرام کا خیال رکھنا، ان سے سچی محبت کرنا، ہرگز اپنے دل میں ان کا بغض مت پالنا، ورنہ میرے اہل بیت کرام کا بغض تم کو ہلاک و برباد کر ڈالے گا۔ یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر نازل فرمائی، اور حضور کی زبانی اللہ نے حضور کے خاندان والوں کا مقام بیان فرمایا۔ اس سلسلے میں کثیر تعداد میں روایتیں ہیں، چونکہ مجھے آج حضرت خاتون جنت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اس لیے میں ان روایتوں کو چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر میں عرض کروں گا، ورنہ پھر گفتگو ہو نہیں پائے گی۔ بس ایک روایت کو میں لے رہا ہوں جسے امام رازی نے روایت کیا ہے، امام فخر الدین رازی نے بھی اس کو بیان کیا ہے تفسیر کبیر کے اندر۔ میں اس روایت کا ایک تھوڑا سا حصہ ذکر کر رہا ہوں۔ امام رازی نے جو حدیث پاک، طویل حدیث پاک پیش کی، اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو شخص حضور کی آل کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہو کر مرتا ہے، اس کو اللہ شہادت کا منصب عطا فرماتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات تائبہ، جو شخص حضور کے اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے، اس کو مرنے سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، جو شخص حضور کی اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے، مرنے سے پہلے اس کا ایمان مکمل طریقے سے کامل ہو جاتا ہے۔ میں جملہ بولا، مکمل طریقے سے کامل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد مزید بشارتیں ہیں، تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا ایمان کامل ہے
हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत के साथ वो आमाल सालिहा भी अंजाम दे रहा है, ईमान कामिल है, तो उसको अल्लाह शहादत की मौत से सरफराज फरमाता है। और जिसके दिल में हुजूर के अहले बैत किराम की मोहब्बत है मगर आमाल में कुछ कमी है, उसके गुनाह भी हैं, अहले बैत से मोहब्बत भी है और बतकाज़ा बिशरी उससे गुनाह भी होंगे, तो अल्लाह उसको मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। और जो अहले बैत से मोहब्बत करता है और ईमान में कमी है कुछ, तो अल्लाह मरने से पहले कमाल ईमान की तौफीक अता फरमाता है। और इसी हदीस पाक में आ गया है, माता अला बुग़्ज़ आले मुहम्मदिन माता काफिरा, जो आले बैत अहले बैत के बुग़्ज़ में नफरत में मरता है तो अल्लाह उसको कुफ्र की मौत अता फरमाता है, ईमान की मौत उसको नसीब नहीं होती। और इसी में आगे ये है कि माता अला बुग़्ज़ आले मुहम्मदिन माता मकतूबन बैन ऐनई आयसुम मिन रहमतिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जिसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ हो और इसी हालत में मर जाए तौबा करने से पहले, तो इस हाल में मरता है कि उसकी पेशानी के बीच में, यहाँ पर दोनों आंखों के बीच में लिखा होता है कि ये शख्स अल्लाह की रहमत से महरूम है मुकम्मल तरीके से। जो शख्स अहले बैत के बुग़्ज़ में मरता है, माता वहुव ला यशुम्मु राइहतल जन्नह, जो अहले बैत के बुग़्ज़ में मरता है इस हाल में मरता है कि जन्नत की खुशबू से महरूम रह जाएगा। बहरहाल इस किस्म की मुतअद्दिद रिवायतें हैं, मैंने एक रिवायत का थोड़ा सा टुकड़ा आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल की है। हज़रत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो अज़ीम उश्शान खातून है कि उनकी ऐसी खूबियाँ ऐसे कमालात हैं कि उन खूबियों उन कमालात की कोई खातून आज तक पैदा नहीं हुई है। हज़रत खातून जन्नत, ये कोई मुबालगा नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि एक खातून के अंदर जितनी खूबियाँ जितने कमालात जमा हो सकते हैं, मुमकिन है, जितने कमालात और जितनी खूबियाँ जितने औसाफ किसी खातून के अंदर जमा हो सकते हैं, अल्लाह ने वो सारे कमालात हज़रत खातून जन्नत के अंदर जमा फरमा दिए हैं। ये हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम मर्तबा है। और मैं इसकी थोड़ी सी तफसील आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। हज़रत खातून जन्नत के बारे में हमारे इमाम अहले सुन्नत ने बहुत प्यारे प्यारे अशार सलाम रज़ा के अंदर कहे हैं। पहले तो आपने अहले बैत अतहार के बारे में मुतलकन अशार पेश फरमाए, फिर बिलखुसूस खातून जन्नत का नाम लेकर आपकी शान में अशार कहें। आप फरमाते हैं, पारहाए सुहुफ गुनचहाए कुदुस, अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम, आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम, उस बतूले जिगर पाराए मुस्तफ़ा हुजला आराए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा महो मिहर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, सय्यदा ताहिरा सय्यदा जाहिदा तय्यबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। या ऐसे वज़्द आफने अशार हैं कि अगर आप किसी आलिम दीन के पास बैठ कर कभी इन अशार का मफहूम समझें और उसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये अहादीस करीमा का निचोड़ हैं। तो जब आप इनका मफहूम समझेंगे तो आपकी तबीयत झूम जाएगी और अश करने पर आप मजबूर हो जाएंगे। ऐसे अशार, ये कोई मामूली अशार नहीं है और किसी अरे गैरे का ये अशार नहीं है, अपने वक्त के इमाम मुजद्दिद आज़म के अशार हैं ये। तो बस आप समात फरमा लें बस हुसूल बरकत के लिए। तो हज़रत खातून जन्नत की विलादत कब हुई, इस सिलसिले में कसीर रवायतें हैं। बार रवायतों से पता चलता है कि आपकी विलादत उस वक्त हुई जब हुजूर की उम्र पाक 35 साल की थी, यानी एलान नबूवत के 5 साल कबल। बार रवायतों में आया कि जब हुजूर की उम्र पाक 41 साल की थी, यानी एलान नबूवत के 1 साल के बाद आपकी पैदाइश हुई। बार रवायतों में कि हुजूर के एलान नबूवत के 1 साल पहले आपकी पैदाइश हुई। बहरहाल हज़रत खातून जन्नत, चाहे आप ये मान लें कि आपकी पैदाइश एलान नबूवत के 1 साल बाद हुई या 1 साल पहले हुई, कुछ भी आप मान सकते हैं। बहरहाल आपकी जो शादी हुई वो सन 2 हिजरी में हुई। सन 2 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में आपका निकाह हज़रत अली शेर खुदा मौला कायनात हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से हुआ। इसका थोड़ा सा मैं पस मंज़र अर्ज़ कर देता हूँ। हज़रत खातून जन्नत ज़ाहिर सी बात हुजूर की सबसे छोटी बेटी और सबसे लाडली बेटी। हुजूर की 4 बेटियां हैं, मगर ये इंसानी फितरत है
کہ انسان اپنے چھوٹے بچے کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، چھوٹے بچے سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور چھوٹا بچہ اگر خوبیوں کا مالک ہو، اس کے اندر کمالات ہوں، خوبیاں ہوں، اچھائیاں ہوں، اور وہ آگے چل کے بہت کچھ بننے والا ہو، تو پھر ماں باپ اس سے اور زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت خاتون جنت سے زیادہ محبت کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ تنہا تنہا بیٹی ہیں، باقی 3 بیٹیاں نہیں ہیں، جیسا کہ رافضی کہتے ہیں کہ چونکہ حضور حضرت فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، اور یہ تو ممکن نہیں کہ حضور انصاف نہ فرمائے، لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف حضرت خاتون جنت ہی حضور کی بیٹی، باقی 3 بیٹیاں حضور کی بیٹی نہیں ہیں، ورنہ اگر وہ بھی حضور کی بیٹیاں ہوتی تو حضور سب سے برابر محبت فرماتے۔ یہ کہ یہ انسان کی قدرت سے باہر ہے، یہ انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ سب سے برابر محبت فرما لے۔ محبت کا معاملہ دل سے ہوتا ہے، دل کسی کی جانب زیادہ مائل ہوتا ہے، کسی کی طرف کم مائل ہوتا ہے۔ ایک ہی انسان کے 3 بیٹے ہوتے، کسی سے زیادہ محبت ہے، کسی سے کم، کسی سے اور سے کم ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں۔ باقاعدہ روایتوں میں ہے کہ حضور کی 11 ازواج مطہرات، اور حضور سب کا حق ادا فرماتے تھے، اور اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ جو میرے بس میں ہے میں اس میں انصاف کر رہا ہوں، اور جو میرے بس میں نہیں تو اس میں تو میرا مواخذہ مت فرمانا۔ محبت کے معاملے میں چونکہ حضرت رسول اکرم حضرت عائشہ صدیقہ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہ روایتوں میں آیا، تو کیا یہ رافضی کہنے کی جرات کریں گے کہ حضور چونکہ حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے لہذا وہی حضور کی بیوی، باقی ان کی کوئی بیوی ہی نہیں؟ ایسا کہہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں کہہ سکتے۔ اصل وجہ یہی ہے کہ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ حضور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میری بیٹی کو معمولی بیٹی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ اوصاف و کمالات کی مالک ہے، اور میرا نسب اسی بیٹی سے چلے گا، اور اسی بیٹی سے میری نسل دنیا میں پھیلے گی، اور دنیا کے تمام مسلمان میری نسل سے، سادات کرام سے فیض حاصل کریں گے، اور آخری زمانے میں قرب قیامت جو امام مہدی تشریف لائیں گے وہ بھی اسی بیٹی کی نسل سے ہوں گے۔ اس لیے حضور سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبت فاطمہ زہرا سے فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہے محبت کرنے کی وجہ۔ تو چونکہ آپ لاڈلی بیٹی تھیں اور عظیم الشان اوصاف کے مالک، جب آپ بالغ ہو گئیں تو قریش کے اشراف نے، بڑے بڑے لوگوں نے حضور کو نکاح کا پیغام دیا، حضرت فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام دیا، مگر حضور نے رد فرما دیا۔ سب کا پیغام رد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی اور جس سے اللہ حکم دے گا اس سے نکاح ہوگا میری بیٹی فاطمہ کا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے گئے حضرت علی مولا کائنات کے پاس، اور کہا اے علی، تم کو حضور نے پالا پوسا ہے، حضور کے گھر میں رہے ہو، حضور کے چچیرے بھائی ہو، اور حضور نے فاطمہ کا جتنے بھی نکاح فاطمہ کے پیغام آئے سب کو رد فرما دیا۔ اس کا مطلب مجھے معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے فاطمہ کو آپ کے لیے منتخب فرمایا ہے، تم جا کے نکاح کا پیغام دو۔ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کے دل میں بار بار یہ تمنا پیدا ہوئی تھی کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگیں، نکاح کا پیغام دیں، مگر ہمت نہیں ہو سکی، کبھی جرأت نہیں کر سکے کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر کچھ بول سکے، کیونکہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ حضور رحمت عالم کی بارگاہ میں جاتے کس منہ سے؟ جب شیخین کریمین، دیکھو محبت کتنی ہے شیخین کریمین کے علی مولا کائنات سے، کتنا اچھا مشورہ دیا۔ جب حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تو حوصلہ بڑھا ان کا، حضرت علی مولا کائنات کا، اور گھر تشریف لے گئے۔ حضور جلوہ بار تھے، بیٹھے ہوئے تھے، علی کو دیکھا، پوچھا اے علی کیا بات ہے، کوئی حاجت ہے، کیوں تشریف لائے، کیوں میرے پاس آئے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت علی ہمت باندھ کے گئے تھے کہ جا کے کہہ دوں گا، اب کی خاموش نہیں رہنا ہے، مگر جب حضور سامنے آیا تو خوف و دہشت کی وجہ سے زبان سے ایک جملہ بھی نکل نہ سکا، بس سر جھکا کر کھڑے رہے۔ حضور نے کئی بار کہا اے علی کیوں آئے، کیا بات ہے، کیا حاجت ہے؟ جب علی نے کچھ نہیں کہا اور زبان سے ایک جملہ نہیں نکلا تو حضور نے مسکرا کر کہا اے علی تو کیا تم فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو، کیا تم فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد علی مسکرا کر سر جھکا کر کھڑے رہتے ہیں اور آپ کچھ جواب نہیں دیتے ہیں۔ مجمع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے، معجم کبیر کے اندر روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا اے علی ان اللہ امرنی ان ازوج بنتی فاطمہ من علی، اے علی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی ابن ابی طالب سے کر دوں، یہ حضور نے فرما دیا۔
اب سوچے حضرت علی کس قدر خوش ہوئے ہوں گے اس وقت جب ان کی مرضی کے مطابق اللہ نے حضور کو حکم دے دیا. اور ایک روایت آپ سنیں گے تو جھوم جائیں گے, اس کا حوالہ میں آپ کو پہلے دے دے تو طلبہ نوٹ کر لیں. ایک کتاب ہے الریاض النظرہ فی فضائل العشرہ, الریاض النظرہ فی الفضائل العشرہ, فی فضائل العشرہ, 8ویں صدی ہجری 7ویں صدی ہجری کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, علامہ احمد بن عبداللہ شافعی. یہ حرمین طیبین کے مفتی تھے اپنے زمانے کے, اور حرم شریف کے امام تھے. 7ویں صدی, آج سے صدیوں سال پرانے. ان کی کتاب نیٹ کے اوپر موجود ہے, میں نے باقاعدہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھا ہے. زبردست کتاب ہے اہل بیت کرام کی فضیلت پر, اور بڑی زبردست تفصیلی گفتگو کی انہوں نے خلفائے راشدین کی فضیلت, اور پھر خصوصی طور پر اہل بیت کرام کی فضیلت انہوں نے بیان فرمائی اور تمام روایتوں کو جمع کیا ہے. اس میں ایک روایت انہوں نے ایسی جمع کی ہے کہ بالکل وجد آفرین ہے. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے وہ کہ علی شیر خدا مولا کائنات حضور کے ساتھ مسجد کے اندر موجود ہیں. حضور رحمت عالم بیٹھے ہیں, علی مولا کائنات بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضور علی سے فرماتے ہیں کہ اے علی, ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور یہ مجھے خبر دے رہے ہیں, یہ شادی سے پہلے کی بات ہے, اے علی جبریل آئے ہیں اور یہ مجھے خبر دے رہے ہیں کہ اللہ نے عرش اعظم پر 40,000 فرشتوں کی موجودگی میں تیرا نکاح میری بیٹی فاطمہ سے فرما دیا ہے. اس کے بعد جب نکاح ہو گیا, بطور گواہ کے اللہ نے ملائے اعلیٰ میں سے, ملائکہ مقربین میں سے 40,000 فرشتوں کو گواہ بنا لیا. تو جنت کے درخت طوبہ سے اللہ نے فرمایا, اے درخت طوبہ, تو ان فرشتوں پر موتیوں کو, یاقوتوں کو نچھاور کر دے. اس درخت طوبہ نے موتیوں کو نچھاور کیا, یاقوت کو نچھاور کیا. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا جب اس درخت طوبہ نے موتیوں کو اور یاقوت کو نچھاور کیا تو جنت کی بڑی بڑی آنکھوں والی حور عین وہ تھالی لے لے کر آگے بڑھتی ہیں, اور انہوں نے یاقوت کو, موتیوں کو اپنی تھالی میں جمع کیا اور تھالی بھر بھر کے وہاں سے لے گئیں, گویا کہ لوٹ کر لے گئیں. اس کے بعد ان 40,000 فرشتوں نے بھی موتیوں کو حاصل کیا, یاقوت کو حاصل کیا. ان کے پاس ان موتیوں کا ایسا ذخیرہ جمع ہوا کہ وہ قیامت تک انہی موتیوں کے ایک دوسرے کو تحفے میں دیتے رہیں گے اور تحفہ میں پیش کرتے رہیں گے. اے علی, اللہ نے تیرا نکاح میری بیٹی سے کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاتون جنت کے 2 نکاح ہوئے, ایک نکاح رب العالمین نے پڑھایا اور ایک نکاح رحمت للعالمین نے پڑھایا ہے. ایک نکاح عرش اعظم پر ہوا ہے اور ایک نکاح اس سرزمین پر حضور محمد مصطفیٰ نے پڑھایا ہے. یہ شان کسی اور خاتون کو حاصل نہیں ہوئی. 2 نکاح اس انداز میں حضرت خاتون جنت کے ہوئے. دونوں روایتوں کو جمع فرما لیں اور آپ فیصلہ فرما لیں کہ آپ کے 2 نکاح کس انداز کے ہوئے. نکاح ہو جانے کے بعد اب یہاں گفتگو بہت تفصیل ہے. کچھ خواتین بھی ہمارا بیان گھروں پر سن رہی ہیں, کچھ حال میں آ کر سن رہی ہیں, ان سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. خاتون جنت کی زندگی دیکھیں آپ. کس کی بیٹی ہیں؟ شہنشاہ کونین کی بیٹی ہیں, رحمت للعالمین کے شہزادی ہیں, نہایت لاد سے پری ہیں. مگر حالت یہ ہے کہ شادی کے بعد علی شیر خدا مولا کائنات کے گھر میں اپنے شوہر نامدار گھر میں آتی ہیں تو کئی سی سادگی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں. گھر کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں, گھر کا کھانا اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں. جو چکی میں ڈال کر ہاتھ والی چکی سے چلا چلا کر چکی پیس کر آٹا تیار کرتی ہیں. آٹا تیار کرتے کرتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, چولہا پھونکتے پھونکتے آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے, گھر کا کام کرتے کرتے آپ تھک جاتی. ادھر بعد میں جب بچوں کی ولادت ہو گئی ہے امام حسن اور امام حسین کی, تو بچوں کی پرورش کا معاملہ بھی ہے, شوہر کی خدمت بھی ہے, گھر کے کام کاج بھی ہیں, اور پھر اللہ کی بات و بندگی ہے. حضرت خاتون جنت یہ سارے کام تنے تنہا کرتی اور کبھی بھی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتی. نہ شوہر کی خدمت میں کوئی کمی, نہ بچوں کی تربیت میں کوئی کمی, نہ گھر کے کام کاج میں کوئی کمی, اور نہ ہی اللہ کی عبادت اور بندگی میں کوئی کمی ہے. خاتون جنت قیامت تک آنے والی اپنی تمام کنیزوں کو پیغام دے رہی ہے کہ اگر تم شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر میں جاؤ تو میری زندگی کو دیکھو, میں اپنی زندگی کس طریقے سے گزار رہی ہوں. تم اگر کامیابی چاہتی ہو تو میری پیروی کرو, میری کنیز بن کر رہو. ظاہر سی بات کوئی فاطمہ نہیں بن سکتی ہے, کوئی خاتون کنیز فاطمہ بہت سی خاتون بن سکتی ہیں. تو وہ خواتین خوش نصیب ہیں جو
خاتون جنت کو آئیڈیل بناتی ہیں، وہ دنیا کی کسی زیروئن کو، کسی ہیروئن کو، کسی بے حیا بے غیرت خاتون کو، کسی یہودی کسی عیسائی خاتون کو، کسی مجوسی کسی ہندو خاتون کو، اور دنیا کی کسی بھی ماڈل قسم کی فیشن پرست خاتون کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتی۔ جو خواتین خاتون جنت کو آئیڈیل بناتی ہیں وہ خواتین حقیقت میں کنیز فاطمہ بنتی ہیں اور دارین کی سعادتوں سے بہرمند ہوتی ہیں، یہاں بھی کامیاب ہوں گی اور آخرت میں بھی کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اس لیے آج کا ماحول کیا ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں، بچیاں گھر میں آتی ہیں، بس دنیا بھر کی ناٹک بازی شروع ہو جاتی ہے۔ ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، ماضی قریب کی جب میڈیا اور اس کا زمانہ نہیں تھا موبائل وغیرہ کا، ہم لوگ کو بتایا گیا باقاعدہ شادیاں ہوتی تھی، ماں باپ بچیوں کو یہ سمجھا کر بھیجتے تھے کہ بیٹی جا رہی ہو، اپنی ساس سسر کو اپنا ماں باپ سمجھنا، وہ تمہارا گھر ہے، تمہارا پرایا نہیں ہے، سب کی خدمت کرنا، سب کا خیال رکھنا، کسی کے ساتھ بدتمیزی مت کرنا، کسی کے ساتھ ظلم مت کرنا، کسی کا حق نہ مار لینا، کسی کا حق غصب نہ کر لینا، شائستگی کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کنیز فاطمہ بن کر رہنا۔ تو اس زمانے میں گھر برباد نہیں ہوتے تھے، عورتیں آتی تھی گھر کو رشک رشک کے چمن بنا دیتی تھیں، عورتیں آتی تھی گھر سکون اطمینان کا گہوارہ بن جاتا تھا، عورتیں آتی تھی گھر میں رحمت الہی کا نزول ہوتا تھا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ ماں باپ خود بچوں کو بھیجتے ہیں، کسی سے دب کے مت رہنا، کام کاج مت کرنا، نوکرانی مت بن جانا، اور کوئی پریشانی ہو، کوئی دقت ہو تو فوراً بتانا، گھر چلی آنا، ہم نے پال پوس کے تم کو بڑا کیا ہے، اس لیے نہیں پالا ہے کہ جا کے تم وہاں پوچھا لگانا، تم وہاں جا کے کپڑے دھونا، وہاں جا کے برتن صاف کرنا، وہاں جا کے چولہے پھونکنا، وہاں جا کے یہ کرنا، وہاں جا کے وہ کرنا، پہلے ہی سے زہر بھر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آتے ہی گھر تباہ و برباد ہونے لگتا ہے، شوہر کے کان میں کانا پھوسی کرنا شروع کر دیتی ہے، شوہر کو بھائیوں سے الگ کرتی ہے، شوہر کو بہنوں سے الگ کرتی ہے، حتیٰ کہ شوہر کو خود سگے ماں باپ سے الگ کر دیتی ہے۔ ایسی عورتیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہیں، ایسی عورتیں ہمیشہ ناکام ہوتی ہیں، ایسی عورتوں کو بھی عزت نہیں ملتی ہے، ایسی عورتوں کو کبھی سرخروئی نہیں ملتی ہے جو آ کے گھر کو توڑ دیتی ہیں اور روٹی پکانے کے چکر میں صرف روٹی پکانے کے لیے اتنا جھگڑا کرتی ہیں کہ پورے گھر کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں۔ اتنا مقابلہ، اتنا رسہ کشی، گھر میں اگر 3 بہو ہیں تو تینوں آپس میں رسہ کشی کرتی ہیں کہ دن میں ہم نے کیا تھا اس ٹائم تم کرو، وہ کہتے نہیں ہم نے کیا تھا اس ٹائم تم کرو، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، پھر گھر سنبھل نہیں پاتا ہے۔ عائشہ حضرت فاطمہ خاتون جنت کی زندگی کے حالات کو دیکھیں، ہماری خواتین کو ازواج مطہرات کی زندگی کے حالات پڑھنے چاہیے، خاتون جنت کے حالات پڑھنے چاہیے کہ کس طریقے سے نبھایا ہے، گھر جا کر اپنے بچوں کی تربیت بھی کی ہے، اپنے شوہر کا حق بھی ادا کیا ہے، اور شوہر بھی ایسے کہ خاتون جنت کو جو کچھ ملا باپ کے مکان سے، کیا ایک ٹاٹ ملی، ایک چکی ملی، اور ایک تکیہ جو کھجور کی چھال سے بھری ہوئی تھی، ایک مشک پانی بھرنے کے لیے جہیز کے نام پر، وہ بھی حضرت علی مولا کائنات کے پیسے سے سامان خریدا گیا تھا، وہ ساری چیزیں ملی، اور حضرت علی مولا کائنات زندگی بھر ان سامانوں میں کسی سامان کا اضافہ نہیں کر پائے، کسی بیڈ کا، کسی صوفے کا، کسی کرسی کا، کسی قالین کا، کسی چادر کا کوئی اضافہ نہیں کر پائے، نہ ایک باندی لا کے دی، نہ ایک غلام لا کے دیا، نہ کوئی نوکر لا کے دیا، نہ کوئی چاکر لا کے دیا، سارا کام خاتون جنت خود کرتی تھی، بلکہ موقع پر ایک غزوے سے مال غنیمت کے طور پر کچھ باندیاں کچھ غلام گرفتار ہو کر کے آئے، حضرت علی مولا کائنات کہا کہ اے فاطمہ جا کے کچھ لے لو، حضور کی بارگاہ میں جاؤ، میری تو ہمت نہیں، تم جا کر بولو کہ تم اتنا کام کرتی ہو، شاید تم کو کچھ مل جائے، تمہارے کام کاج میں کوئی ہاتھ بٹانے والا نوکر مل جائے، کوئی باندی مل جائے۔ خاتون جنت شرماتی ہوئی گئی تو حضور نے فرمایا یہ جو مال غنیمت ہے اس کے حقدار اے میری بیٹی تم سے زیادہ وہ لوگ ہیں، ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن کے ماں باپ غزوہ بدر احد میں شہید کیے گئے ہیں، تم سے زیادہ حقدار وہ ہیں۔ پھر حضور نے گئی تھی کام کاج کے لیے باندی لینے کے لیے، اور حضور نے وظیفہ بتا دیا کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھو، اللہ تمہاری ساری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ یہ تعلیم دی حضور نے، یہ تربیت حضور کی تھی، اور حضرت خاتون جنت نے باقاعدہ کر کے دکھایا ہے۔ جن اوصاف و کمالات کی مالک وہ تھی، آپ دنیا کی کسی بھی خاتون کو دیکھ لیں، شاید بعدی کو ایسی خاتون مل جائے جس کے اندر ایسے کمالات جمع کیے گئے ہوں جیسے کمالات اللہ نے حضرت خاتون جنت کے اندر جمع فرمائے تھے۔ اور پھر آج کی کل کی خاتون کیا کرتی ہیں؟ ایک بچہ ہے، اس کا پیشاب پاخانہ صاف کرنا ہے،
ایک شوہر ایک کھانا بنانا ہے، بس ان کو نماز سے چھٹی مل گئی، قرآن کی تلاوت سے چھٹی مل گئی، ساری عبادت سے چھٹی مل گئی۔ اور جب کہا جائے گھر میں اگر شوہر دیندار ہے، کہے نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو، تو کہتی ہے کہ گھر کا پوچھا کریں، برتن صاف کریں، کپڑے دھلیں، پیشاب پخانہ صاف کریں، کہ نماز پڑھیں۔ ہم کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، پخانہ کر دیا، ہم کیا کیا کریں؟ یہ چل زبانی اور زبان درازی ہوتی ہے عورتوں کی، یہ سب میں جانتا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں میں۔ ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہم کسی اور دوسری دنیا سے نہیں آئے، اور ہم بھی شوہر ہیں، ہم بھی بیوی والے ہیں، اور ہم نے بھی اپنے علاقے میں بہت کچھ دیکھا ہوا ہے۔ ایسی ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ قینچی کی طریقے سے زبان قطع قطع چلتی ہے ان کی، شوہروں سے بدتمیزی، ماں باپ سے بدتمیزی، ساس سسر سے بدتمیزی، شوہر کے بھائی بہنوں سے بدتمیزی، ان کا کام ہی صبح شام لڑنا جھگڑنا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، خاتون جنت کے سب کے حقوق ادا کیے ہیں، بچوں کی پرورش کے ساتھ چولہا جلانے سے لے کر چکی چلانے تک، اور شوہر کے حقوق سے لے کر دیگر ذمہ داریوں تک سارے کام آپ نے کیے ہیں، مگر کبھی آپ کی نماز نہیں چھوٹی ہے، کبھی تلاوت قرآن نہیں چھوٹا آپ سے، تلاوت قرآن آپ سے نہیں چھوٹی ہے، باقاعدہ آپ نے ایسی ایسی عبادتیں کی ہیں، بار روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جب نفلی عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو ایک ایک سجدے میں پوری رات گزر جاتی تھی، اور آپ یہ کہتی تھی کہ اللہ تو نے رات چھوٹی بنائی ہے کہ رات ختم ہو جاتی ہے اور فاطمہ کا سجدہ مکمل نہیں ہو پاتا ہے۔ اس انداز سے آپ نے اللہ کی بندگی کی ہے، اللہ کی عبادت کی، تب جا کے امت کو ملا ہے سید الشہداء، تب جا کے امت کو ملا ہے سید الاسقیاء، حسنین کریمین جو امت محمدیہ کو ملے ہیں ایسے نہیں ملے ہیں، ماں باپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ماں باپ کے اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے، ماں باپ کے کمال ایمان کا نتیجہ ہے، اور ماں باپ کے ایمانی جذبات کا نتیجہ ہے کہ امت محمدیہ کو حسنین کریمین کی شکل میں دو عظیم الشان موتی ملے، دو عظیم الشان ہیرے ملے، دو عظیم الشان جوہر ملے۔ بہرحال خاتون جنت کی بے شمار کمالات خوبیاں۔ اسلام کا حکم اجازت یہ ہے کہ اگر ایک شوہر ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے تو اس کو رکھنے کی اجازت ہے، شرط یہ ہے کہ وہ انصاف کرے ساری بیویوں کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ ایک بیوی کرلا میں ہو اور دوسری بیوی ادھر کوہ نور سٹی میں چپکے سے رکھے ہو اور اس کو چھوڑ دیا ہو، وہاں جا کے چپکے سے ملاقات کرتا ہو، یہ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص کمانے کھانے والا، اس کے پاس گھر ہے، مکان، پراپرٹی ہے اور مضبوط بھی ہے، اور ایک بیوی سے زیادہ وہ رکھ سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے، تو پھر اس کو اجازت ہے کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھے، 2 شادی کر لے، 3 4 تک کی اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی، اور پہلی بیوی سے پوچھنے کی بھی اجازت ضرورت نہیں ہے، آپ پوچھے بغیر کر سکتے ہیں، مگر شرط یہی ہے کہ انصاف سب کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، اور اگر ظلم کا خدشہ بھی ہو تو پھر ایک ہی بیوی کافی ہے۔ اور میں مشورہ دیتا ہوں، ہندوستان کا جو موجودہ ماحول، کبھی بھی آپ دوسری شادی کرنے کی کوشش مت کریے گا، ورنہ وبال جان بن جائے گی دوسری بیوی آپ کے لیے۔ بہرحال مسئلہ میں نے عرض کیا۔ اب دیکھیں آپ، پوری امت محمد کے لیے قانون یہ ہے کہ ایک مرد 4 شادی کر سکتا ہے، 5ویں نہیں کر سکتا، مگر حضور رحمت عالم نے حضرت فاطمہ کی محبت میں علی کو اس سے محروم فرما دیا، مستثنی، محروم نہیں کہیں گے، مستثنی کر دیا۔ اس لیے جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہیں، حضرت علی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے کئی نکاح فرمایا، اور کئی بچے بھی آپ کے ہوئے، سمجھے آپ، 9 بیٹے تو میدان کربلا میں آ کے شہید ہوئے حضرت علی مولا کائنات کے، میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ آپ نے کئی شادیاں کی، مگر جب تک خاتون جنت زندہ رہیں شادی نہیں کی آپ نے۔ وجہ کیا ہے؟ سنیں آپ وجہ۔ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، قبیلہ بنی ہشام بن مغیرہ کے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا، یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ میری بیٹی علی کے نکاح میں آ جائے، اور حضور کی بیٹی علی کے نکاح پہلے سے موجود ہے، خاتون جنت۔ انہوں نے آ کے کہا، حضور ہم یہ چاہتے ہیں کہ علی ہماری خاندان کی بیٹی سے نکاح کر لیں تاکہ ہمارا شرف بھی بلند ہو جائے۔ حضور نے خطبہ دیا، صحابہ کو جمع فرمایا اور خطبہ دیا، اور علی موجود ہے وہاں پر، اور کہا کہ بنی ہشام بن مغیرہ کے لوگ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں اپنی بیٹی کے نکاح علی سے کرنا چاہتے ہیں، آپ اجازت دے دیں۔ انہوں نے مجھ سے آ کے کہا، اب حضور کہتے ہیں، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا۔ اگر علی ابن ابی طالب دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دیں، تب جا کے دوسری شادی کریں۔ فاطمہ تو بضعۃ منی،
युरीबुनी मा अराबहा वयुज़ीनी मा आज़ाहा, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। जो चीज फातिमा को बेकरार करती है वो चीज मुझे बेकरार करती है, और जो चीज फातिमा को तकलीफ देती है वो चीज मुझे भी तकलीफ देती है। कोई औरत बर्दाश्त नहीं करती ना कि उसके शौक़ ना जाए, ये इंसानी फितरत है। कोई खातून कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, और यहाँ हिंदुस्तान के मौजूदा माहौल में तो और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके शोहर की कोई दूसरी बीवी आ जाए। भले वो हक ना अदा करे अपने शोहर का, भले वो खाना ना दे, शोहर के पास ना जाए, मगर ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि शोहर दूसरी बीवी शादी कर ले। तो चूंकि यहाँ खदशा था कि अगर अली दूसरी शादी करते तो फातिमा को तकलीफ पहुंचती, तो हुजूर ने अपनी बेटी की तकलीफ के पेश नजर अली से कह दिया, ए अली अगर तुम शादी करना चाहते हो तो मेरी बेटी को तलाक दे दो, तब तुम शादी करना, क्योंकि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, अपनी बेटी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ये है खातून जन्नत का मकाम मर्तबा कि हुजूर ने टूट कर मोहब्बत की खातून जन्नत से बेशुमार मकामात पर अपनी बेटी का मकाम और मर्तबा खुद हुजूर ने बयान फरमाया है। और एक मर्तबा ऐसा हो गया, अबू जहल का नाम सुना आपने, इससे पहले मैंने अर्ज किया, अम्र बिन हिशाम नाम था उसका। अम्र बिन हिशाम मर गया, वासिले जहन्नम हो गया, बद्र के मैदान में उसको ज़बह कर दिया गया, और जो छोटे मुजाहिदीन ने उसको ज़बह करके वासिले जहन्नम किया, और फिर कलीब नामी कुएं में उसकी लाश को फेंका गया। उसके बाद उसकी नस्ल ने ईमान कबूल किया, उसकी बेटी भी मुसलमान हुई अबू जहल की। जब अबू जहल की बेटी मुसलमान हो गई, खूबसूरत भी थी, तो हज़रत अली मौला कायनात ने निकाह का पैगाम दिया उनको, खानदानी थे, निकाह का पैगाम हज़रत अली ने दिया अबू जहल की बेटी को जो मुसलमान हो चुकी थी, और उनकी निकाह में खातून जन्नत मौजूद हैं हज़रत अली मौला कायनात की। ये बात हुजूर रहमत आलम को पता चली कि अली ने अबू जहल की बेटी को निकाह का पैगाम दिया है, तो आपने अली से बुलाकर ये फरमाया, इन्नी ला उहर्रिमु हलाला वला उहिल्लु हरामा, ऐ अली मैं इस वक्त किसी चीज को हराम, किसी हलाल को हराम या हराम को हलाल नहीं कर रहा हूं, मगर ला तजतमिउ बिन्तो रसूलिल्लाहि व बिन्तो अदुविल्लाहि मकानन वाहिदन अबदा, मगर अली कान खोल कर सुन लो, रसूलुल्लाह की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी, दुश्मन की बेटी कभी एक साथ एक मकाम में जमा नहीं हो सकती। तो मेरी बेटी के होते हुए अल्लाह के दुश्मन अबू जहल की बेटी अगरचे मुसलमान हो गई है, मगर उसकी बेटी मेरी बेटी के साथ नहीं रह सकती है। ये क्यों? हज़रत खातून जन्नत का सिर्फ मकाम वाज़ेह करने के लिए। और हज़रत अली ने किसी मकाम पर चू तक नहीं किया, किसी मकाम पर चिरा नहीं किया, कोई एतराज नहीं किया उन्होंने, और सर तस्लीम खम करके आमन्ना सद्दक़ना फरमाया। हुजूर की हर बात पर उन्होंने अमल किया, हर बात की तस्दीक फरमाई, हत्ता कि खातून जन्नत जब तक जिंदा रहीं उन्होंने कभी इसके बाद दूसरा निकाह करने का सोचा भी नहीं, हज़रत अली शेर खुदा मौला कायनात ने। यह है खातून जन्नत का मकाम और मर्तबा। और खातून जन्नत के बारे में एक ये एजाज भी अल्लाह ने खातून जन्नत को अता फरमाया है, और ये एजाज दुनिया की किसी खातून को नहीं मिला है। आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया, इन्ना इब्नती फातिमा हौराओ आदमिया ला तहीज़ो, मेरी ये बेटी फातिमा इंसानों में जन्नत की हूर है। अल्लाह ने इसको हैज़ निफास के खून से महफूज फरमाया है, अल्लाह ने इसको हैज़ निफास के खून से महफूज फरमाया है। जो औरतों को माहाना खून आता है, जिन अय्याम में वो 5 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन तक नापाक रहती हैं, उस खून को अरबी में हैज़ का खून कहा जाता है, हैज़। और बच्चे की पैदाइश के बाद भी खून आता है, माओं को, औरतों को निकलता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक आता है, उसके कम की कोई मुद्दत नहीं। एक ही दिन में 2 दिन में बंद हो जाता है, किसी को 10 दिन, किसी को आता, सबको है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक निफास का खून होता है या हैज का खून होता है। यह औरतों के लिए जरूरी है, उसके बगैर औरत नहीं है। इन खूनों के बगैर कोई औरत मां नहीं बन सकती है। अगर किसी औरत को एमसी ना है तो बांझ है वो, उसको कभी मां नहीं बन सकती वो, क्योंकि जो बच्चे पेट में होते हैं वो हैज का खूनी ग़िज़ा होती है, बच्चों की ग़िज़ा खून होता है, मां अपना खून देकर बच्चों की परवरिश पेट के अंदर करती है, समझे आप। मगर खातून जन्नत का मकाम मर्तबा यह है कि हुजूर फरमाते हैं कि मेरी ये बेटी जन्नती दुनिया में इंसानी हूर अल्लाह ने उसको हैज से भी पाक फरमाया है और निफास से भी पाक फरमाया है, जिसका नतीजा ये है कि इमाम हसन पैदा हुए, एक ही लम्हे में हज़रत खातून जन्नत पाक हो गई, नमाज आपकी कज़ा नहीं हुई। इमाम हुसैन पैदा हुए, जिस दिन पैदा
ہوئے نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ پاک ہو گئی، نماز آپ کی قضا نہیں ہوئی. اور خاتون جنت کی نماز زندگی میں کبھی قضا نہیں ہوئی ہے. دنیا میں کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جس کی نمازیں نہ چھوٹی ہوں. نمازیں ہر خاتون کی چھوٹتی ہیں. ہر خاتون کی ہر مہینے جو بھی ایام حیض میں رہتی ہے 4 دن 5 دن 6 دن 8 دن 10 دن تک نمازیں اس کی چھوٹ جاتی ہیں. مگر خاتون جنت ایسی تنہا خاتون ہے کہ اللہ نے آپ کو جب حیض سے محفوظ فرمایا ہے تو پھر آپ کی کبھی بھی کوئی نماز چھوٹی نہیں ہے. ہر نماز کو آپ نے وقت پر ادا فرمایا ہے. اور نماز کیوں نہیں چھوٹی؟ اس لیے نہیں چھوٹی کہ اللہ نے آپ کو حیض سے پاک و صاف فرمایا. یہ خاتون جنت کا وہ مقام ہے جو کسی کو حاصل نہیں، حتیٰ کہ حضور کے ازواج کو بھی مقام حاصل نہیں، حضور کی بیویوں کو بھی مقام حاصل نہیں، کسی نبی کی کسی بیوی کو یہ مقام حاصل نہیں جو یہ مقام خاتون جنت کو حاصل ہے. تو ایک تو یہ کہ حضور نے آپ کو اپنے جسم کا ٹکڑا کہا، اور حضور نے خاتون جنت کے علاوہ کسی کو جسم کا ٹکڑا نہیں کہا. اور یہ خاتون جنت کو اللہ نے حیض و نفاس کے خون سے پاک و صاف فرمایا. اب یہاں ایک نقطے کی بات آپ نے علماء سے سماعت کی ہوگی کہ جب خاتون جنت کو حیض کا خون نہیں آتا تھا، ماہواری نہیں آتی تھی، تو بچوں کی پیدائش کیسے ہو گئی؟ امام حسن کیسے پیدا ہو گئے؟ امام حسین کیسے پیدا ہو گئے؟ اور جدید میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ جس عورت کے حیض کا خون نہیں آئے گا بچے کی پیدائش نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ناف کی نلی سے وہی خون اندر جاتا ہے اور بچے کی پرورش ہوتی ہے. اس لیے جن عورتوں کو حیض نہیں آتا یا حیض کا نظام تتر بتر ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ علاج کرواتی ہیں تاکہ حیض کا سسٹم صحیح ہو جائے اور بچے کی پیدائش ہو. اگر حیض کا نظام بھی خراب ہے تو بچہ پیٹ میں حمل نہیں ٹھہرتا ہے، بچے کی پیدائش نہیں ہو پاتی. اس لیے باقاعدہ لوگ اس کا علاج کرواتے ہیں اور ڈاکٹر بھی علاج کرتے ہیں، چونکہ ایک عیب مانا جاتا ہے. آپ غور فرمائیں، جو چیز ہر عورت کے لیے عیب ہے وہ چیز خاتون جنت کے حسن عیب نہیں ہے، حسن کی بات ہے، کمال کی بات ہے. اور جب حضور اللہ رب العزت نے آپ کو حیض و نفاس کے خون سے پاک و صاف فرمایا ہے تو امام حسن کی پیدائش کیسے ہوئی، امام حسین کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا خمیر ماں کے خون سے تیار ہوتا ہے، حیض کے خون سے تیار ہوتا ہے. اور ہم سب کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے یہ ماں کا خون ہے، ماں کا حیض ہے جو ہمارے جسموں کے اندر دوڑ رہا ہے. اس لیے ماں کا ہم پر احسان ہے، ماں کا بہت اونچا مقام ہے. دنیا کے تمام بچوں کا خمیر ماں کے حیض کے خون سے تیار ہوتا ہے، مگر اللہ نے حسنین کریمین اور حضرت فاطمہ کا دیگر اولاد کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ ان کا خمیر نور محمدی، نور فاطمہ اور نور علی سے تیار ہوا ہے، حیض سے تیار نہیں ہوا. یا اللہ نے امام حسن اور امام حسین کو سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وعلیہم کو مقام عطا فرمایا. یہ خاتون جنت کا وہ مقام ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہے. اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت میں بھی اللہ نے خاتون جنت کا امتیاز برقرار رکھا ہے. روایتوں میں آیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور پل صراط سے حضرت خاتون جنت کی گزرنے کی باری آئے گی تو ایک ندا آئے گی، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت محمد من الصراط. اے اہل محشر، آنکھوں کو بند کر لو، اپنے سر کو جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر جائے. اس کے بعد آگے آیا فتمر فاطمہ بنت محمد مع 70,000 جاریۃ من الحور العین کمر البرق. اس کے بعد یہ آیا کہ خاتون جنت 70,000 جنتی حوروں کے ساتھ اس طریقے سے گزر جائیں گی جس طریقے سے بجلی ادھر چمکتی ادھر پہنچ جاتی ہے. اس طریقے خاص سے خاتون جنت پل صراط سے میدان محشر میں گزریں گی. یہ اللہ نے آپ کو امتیاز وہاں بھی عطا فرمائے گا، اور امتیاز آپ کے لیے خصوصی فرما دیا ہے جب حضور رحمت عالم کا وصال قریب ہے. بس آخری بات، اور آج مجھے حضرت امام حسن کے بارے میں بھی تھوڑی سی گفتگو کرنا. کل انشاءاللہ میں دونوں شہزادوں کو ایک ساتھ لے کے بیان کروں گا، امام حسن امام حسین دونوں کو ایک ساتھ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. جب حضور کا وصال قریب آیا اور جا کرنے کا عالم ہے، بالکل مرض وفات میں ظاہری زندگی کے آخری ایام میں حضور کی تمام بیویاں موجود ہیں گھر میں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت خاتون جنت حضور کو دیکھنے تشریف لائیں. حضور نے دیکھا تو مرحبا بکے فرمایا، اے میری بیٹی تمہارا مرحبا، آ جاؤ. خاتون جنت حضور کے قریب آئیں اور حضور کی دائیں جانب یا بائیں جانب بیٹھ گئیں.
حضور نے ان کے کان میں کچھ کہا، خاتون جنت رونے لگی اور بہت زیادہ بے تحاشا رونے لگی۔ آپ کی آنکھوں سے شدت کے ساتھ آنسو جاری ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا کہ کان ادھر لاؤ، اور جب انہوں نے کان قریب کیا تو کچھ حضور نے باتیں کہیں تو خاتون جنت مسکرانے لگی اور ہنسنے لگی۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد جب حضرت خاتون جنت جانے لگی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے روکا اور کہا آخر ایسی کون سی راز کی بات ہے کہ حضور نے ہم میں سے کسی کو نہیں بتایا، آپ کو بتایا ہے، اور آپ رونے لگی پھر مسکرانے لگی، بات کیا ہے آپ بتائیے ہم کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک راز کی بات ہے، میں راز فاش نہیں کر سکتی ہوں، آپ تشریف لیں گے، بتایا نہیں۔ چند دنوں کے بعد حضور کا انتقال ہو گیا۔ حضور کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ بے قرار تھی کہ آخر بات کیا ہے، خاتون جنت ہنسی مسکرائی اور پھر روئی بھی، دونوں چیزیں۔ آخر حضور نے ایسی کون سی بات کہی کہ یہ ہنسنے لگی اور پھر پہلے روئی پھر بعد میں ہنسنے لگی؟ حضور کے وصال کے بعد تجہیز و تکفین سے جب سارے معاملات ہو گئے تو حضرت عائشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہا میں حضور کی بیوی ہوں، تمہارے باپ کی ماں ہوں، تمہارے باپ کی بیوی ہوں، میرا تم پر جو حق بنتا ہے میں اس حق کی قسم دے کر پوچھتی ہوں، بتائیے وہ بات کیا ہے؟ قسم دے دی۔ تو خاتون جنت کہتی ہیں اب چونکہ ابو جان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ رفیق اعلیٰ سے مل چکے ہیں، تو اب میں تمہیں راز کی بات بتاتی ہوں۔ خاتون جنت کہتی ہے جب میں حضور کی بارگاہ میں آئی اور حضور نے میرا کان اپنے لبہائے مبارک سے قریب کیا تو حضور نے مجھ سے کہا اے فاطمہ اب میں اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنے والا ہوں، میرے چلے جانے کے بعد تم رونا نہیں، میرے چلے جانے کے بعد تم صبر کرنا، تحمل کا دامن تھامے رہنا، صبر کا دامن تھامے رہنا۔ جب حضور نے یہ مجھ سے فرمایا تو بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جیسا کہ تم نے دیکھا کہ میں رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے مجھ سے کہا اے فاطمہ اپنا کان قریب کر۔ جب میں نے کان قریب کیا تو حضور نے مجھ سے فرمایا، دو باتیں فرمائی۔ ایک تو یہ بات فرمائی کہ اے فاطمہ رو نہیں، صبر کرو، میرے بعد ان قریب میرے اہل خانہ میں جو ذات سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی اے فاطمہ وہ تم ہوگی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اے فاطمہ اما ترضین ان تکون سیدۃ النساء العالمین، اے فاطمہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں دنیا کی تمام عورتوں کے سردار بنا دیا ہے، تمام عورتوں کی ملکہ بنا دیا ہے، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ حضرت فاطمہ نے کہا اے عائشہ یہ وہ بات تھی جو حضور نے بیان فرمائی تھی، جس کو سن کر میں ہنسنے لگی تھی اور میں مسکرانے لگی تھی، جیسا کہ تم جانتی ہو۔ اس سے معلوم ہوا ابھی ویسا ہی ہوا۔ حضور کے وصال کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد حضرت خاتون جنت کا انتقال ہو گیا۔ یہاں عرض یہ کرنا ہے کہ حضور نے جاتے جاتے خاتون جنت کو بشارت دی کہ اے خاتون جنت، اے میری نور نظر، اے میرے جسم کا ٹکڑا، تو دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہے، کوئی بھی عورت تجھ سے بڑھ کر مقام نہیں رکھتی ہے۔ اس مقام پر علماء نے بحث کی ہے کہ کون سب سے افضل ہے، حضرت خدیجہ افضل ہے، حضرت عائشہ افضل ہے، یا حضرت خاتون جنت افضل ہے؟ تو ہمارے محققین نے فرمایا کہ تحقیق یہ ہے کہ مطلقاً تمام عورتوں میں سب سے اونچا مقام خاتون جنت کو حاصل ہے۔ بعض علماء نے فرمایا حضرت مریم کو حاصل ہے، بعض علماء نے فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سب سے اونچا مقام حاصل ہے، مگر محققین اہل عشق و محبت فرماتے ہیں چونکہ حضور نے حضرت خاتون جنت کو اپنے جسم کا ٹکڑا کہا ہے اور یہ خاتون جنت کی جزئی فضیلت ہے، لہذا خاتون جنت جسم کا ٹکڑا ہے تو کوئی بھی خاتون حضور کے جسم کے ٹکڑے سے بڑھ نہیں سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے اس مقام پر ایک بہت پیاری بات کہی ہے جس کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مریم کو کچھ لوگوں نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، کہ وہ سب سے اونچا مقام رکھتی ہیں، مگر میں کہتا ہوں، یہ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے کہ میں کہتا ہوں کہ مریم کو تو ایک ہی نسبت حاصل ہے، وہ تو پیغمبر کی بیٹی ہیں، پیغمبر کی ماں ہیں، بس اس سے زیادہ ان کو نسبت حاصل نہیں۔ مگر خاتون جنت کو 4 بڑی نسبتیں حاصل ہیں کہ خاتون جنت کے باپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتون جنت کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے جن کا مقام عورتوں میں بہت بلند ہے، اور خاتون جنت کے شوہر حضرت حیدر کرار ہیں، اور آپ کے بیٹے حضرت حسنین کریمین ہیں جو جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ 4 نسبتیں ایسی ہیں جو اس بات کی کھلی شہادت ہیں کہ تمام عورتوں میں سب سے اونچا مقام حضرت خاتون جنت کو حاصل ہے۔ اس لیے کہا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کے راحت پہ لاکھوں سلام، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔